بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری سورہ نساء شروع ہو رہی ہے۔ تو سورہ نساء مدنیہ ہے اور اس کے رکوع ہیں 24 اور آیات اس کے اندر 176 ہیں۔ تو آئیے سورہ نساء کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک ایک آیت تجوید اور مخارج کے ساتھ پڑھنے سیکھنے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم قرآن عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ تو آپ نے ویڈیو کو اچھے طریقے سے اس مکمل رکوع ہوگا، سورہ نساء کا ایک رکوع پڑھا جائے گا اور آپ نے اچھے طریقے سے جو حروف ہیں ان کا تلفظ کو سننا ہے۔ اور ہمارا چونکہ ٹارگیٹ ہے کہ ہم نے مکمل قرآن پاک انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے مکمل قرآن پاک اس طرح ایک ایک رکوع کر کے سکھائیں گے آپ کو، اور آپ نے سیکھنا ہے اور آپ نے یہ ہدف رکھنا ہے اپنا کہ دوسروں کو بھی سکھانا ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، یا ایھا، یہاں پر مد متصل ہے اس لیے آپ نے اسے زیادہ لمبا کر کے پڑھنا ہے، چونکہ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، یعنی جو کھڑی حرکات ہے کھڑا زبر ہے تو اس کے بعد حمزہ آگے اسی کلمے میں آ رہا ہے، اس وجہ سے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اور مد متصل مد منفصل بھی ہو سکتا ہے، تو چونکہ اس کو آپ نے بس لمبا کر کے ہی پڑھنا ہے۔ الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها۔ الذی کے اندر سیٹی نہیں آئے گی اور تو اسے آپ نے بغیر سیٹی کے پڑھنا ہے۔ الذی خلقکم من نفس واحدۃ، خلقکم، یہاں پر خلقکم پہلے قاف ہے پھر کاف ہے، تو پھر قوم کے اندر میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، اور پھر من نفس، نون ساکن کے بعد دوسرا نون آ رہا ہے تو حرف یرملون کا قاعدہ لگ رہا ہے، اس لیے یہاں پر آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ نفسیوں، یہاں بھی نون ساکن تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے، ادغام کا قاعدہ ہوگا۔ سامعین محترم دوبارہ آپ سماعت فرما لیں، جو شروع کے اندر ہم نے پڑھا ہے یا ایھا الناس، تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ وجہ یہ کہ حمزہ دوسرے کلمے کے اندر آ رہا ہے، چونکہ یہ ایک اور بھی بات یاد رکھیں کہ حمزہ اسی کلمے میں ہے یا دوسرے کلمے میں، اس کی پہچان تھوڑی سی مشکل ہے، وہ یوں کہ اب جو عربی گرامر جو جانتا ہوگا تو اس کے لیے اس کا اندازہ لگانا آسان ہے۔ تو یہاں پر یا جو کھڑی زبر ہے اور اس کے بعد ایو لفظ ہوتا ہے، ایون اور ایتن، یہ عربی کے اندر لفظ بنتے ہیں، تو ایو یہاں پر وہ ایک دوسرا لفظ بنے گا اور یا جو ہے یہ الگ لفظ بنے گا، تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ لگے گا۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، وَخَلَقَ، قاف بھی حروف مصالحہ میں سے، قاف بھی حروف مصالحہ میں سے، دونوں جگہ آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ منها، یہاں پر آپ نے اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے تو غنہ نہیں کرنا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ رجالا، یہاں پر تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے، لہذا یہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے۔ کثیرا، یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون آ رہا ہے تو اس وجہ سے یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگے گا۔ نساء، یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہے اور نساء ہے تو لیکن ہم چونکہ یہاں پر وقف کر رہے ہیں تو اس وجہ سے اس کو ایک الف کے برابر پڑھیں گے۔ نساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ یہاں بھی رقیباً ہے تو وقف کریں گے تو رقیبہ پڑھیں گے۔ تو سامعین محترم ہماری خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ ہم روزانہ گھر بیٹھے قرآن پاک کو سیکھ رہے ہیں،
تو آپ نے اچھے طریقے سے انہیں سننا ہے اور آپ نے یہ ٹارگٹ رکھنا ہے کہ آپ نے دوسروں کو بھی پڑھانا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹس کر کے ضرور آپ پوچھ لیجئے گا کہ اس کے اندر یہ ہے، اس کو کیسا پڑھیں گے۔ آیت نمبر 2، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتامہ یہاں پر جو بڑی مد لگی ہے، یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہے۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ وَلَا تَأْكُلُوا، یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، ہم دوسرے کلمے میں آ رہا ہے إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، یہاں بھی إِلَىٰ کے اندر مد منفصل ہے، اس لیے آپ نے اسے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، حُوب یہاں پر واو مدہ ہے، بن یہاں پر تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگے گا، غنہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 3، وَإِنْ خِفْتُمْ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگے گا، غنہ نہیں ہوگا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ، فَوَاحِدَةً یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگے گا، غنہ نہیں ہوگا۔ أَوْ مَا مَلَكَتْ، او یہاں پر یہ واو لین کا قاعدہ ہے، تو او کھینچیں گے نہیں بلکہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکے نرمی سے پڑھنا ہے۔ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، ادنا یہاں پر دال ہے اور قلقلہ میں سے ساکن قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، اور ادنا یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہے۔ آیت نمبر 4، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، النساء یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہے کہ النساء یہ پورا ایک ہی کلمہ ہے، تو حمزہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آنے کی وجہ سے مد متصل ہوگا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ آیت نمبر 5، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ وَقُولُوا یہاں پر دونوں جگہ واو مدہ ہے، لَهُمْ یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، چونکہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ قَوْلًا یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے۔ آیت نمبر 6، وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَإِنْ یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، آنستم یہاں پر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ رشدا یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگے گا۔ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ، فَادْفَعُوا اس کے اندر مد منفصل کا قاعدہ ہے۔ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. تو سامعین محترم آپ نے اچھے طریقے سے سنتے رہنا ہے. تو تلاوت سننا یہ بھی ثواب کا کام ہے، پڑھنا یہ بھی ثواب کا کام ہے. تو اگر آپ ہو سکے تو تھوڑا تھوڑا جیسے ایک لفظ پڑھ لیا یا کچھ ہم کلمے پڑھ لیتے ہیں تو آپ بھی اس کو دہراتے رہیں تاکہ آپ کے تلفظ بھی وہ بھی درست ہوتے رہیں. آیت نمبر 7 للرجال کے اندر یہ را ہے، را ساکن ہے تو یہاں پر را کو باریک پڑھا جائے گا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. آیت نمبر 8 وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. آیت نمبر 9 وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا من خلفہم یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا چونکہ میم ساکن کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ با اور میم کے علاوہ ہے. من خلفہم ذریۃ ضعافا خافوا ضعافا یہاں بھی اظہار کا قاعدہ ہوگا چونکہ تنوین کے بعد حرف ہلکی میں سے آ رہے اظہار کا قاعدہ ہوگا غنہ نہیں ہوگا. ضعافا خافوا علیہم فلیتقوا اللہ ولیقولوا قولا سدیدا. آیت نمبر 10 ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ ہمارا سورہ نساء آغاز ہو چکا ہے، اسٹارٹ ہو چکی ہے اور اس کا پہلا رکوع بھی ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو آپ نے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور کمنٹس بھی کر دینا ہے، بھلے آپ اس کے اندر ماشاءاللہ لکھ دیں یا پھول دے دیں تاکہ اسے دیکھنے والوں کو ہوتا ہے کہ یہ جو اس ویڈیو کو ہے لوگ لائک بھی کر رہے ہیں اور کمنٹس بھی دیکھ رہے ہیں، ان کی ترغیب ہوتی ہے. تو آپ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا. اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے تلاوت قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.